شروع کی 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. اس آیت سے پہلے یہ سورہ صف کی آیت ہے. اس سے پہلے خدا آخرت کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأُخْرَىٰ، اور ایک نعمت تو اور ہے جو ہم تمہیں اس دنیا میں دیں گے، تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے نصر من اللہ والفتح وفتح قریب. نصر من اللہ وفتح قریب، یہ ایک اور نعمت ہے. اللہ کی مدد آئے گی اور تم دیکھو گے کہ کامیابی، وکٹری اور فتح کتنی قریب. اور پھر وہ قرآن کا اعلان انا فتحنا لک فتحا مبینا. دشمن اپنی ساری حرکتیں، چالیں، مکر، طاقت، فوج، تیر، تلوار سب کچھ لے کے آتا ہے، لیکن یاد رکھو آخر میں کھلی فتح ہمارے ہی نمائندے کو ہوتی ہے. اب یہ قرآن کریم کی 2 آیتوں کے ذریعے سے صرف ایک جملہ عرض کر کے موضوع کو آگے بڑھانا. آج کا دن یقیناً انتہائی غم کا دن ہے، لیکن آج کا دن حسین کی فتح و نصرت کی اس کامیابی کا دن ہے. حسین پہلے دن سے کامیاب ہے، لیکن آج اس کامیابی کا دن جو خود یزید نے بھی تسلیم کی اور دشمنوں نے بھی تسلیم کی. یہی وجہ ہے کہ 40 کے دن کی اسلام میں اتنی خصوصی اہمیت. حسین جس مقصد کے لیے گئے تھے، آج اعلان ہے، اعلان. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ہر سال یورپ میں ڈے منایا جاتا ہے، وکٹری ڈے، کامیابی کا دن. وہ کیا کامیابی؟ اصل کامیابی یہ جو آقا حسین نے حاصل کی ہے. لیکن آغاز مجلس میں اس جملے سے ربط دے کر خطیب آل محمد مولانا سید اظہر حسن زیدی کا ایک بہت مشہور جملہ نقل کرتا ہوں. اور آج کی مجلس کا کچھ ایسا اسٹرکچر بن گیا ہے کہ تقریر کے شروع میں بھی ان کا ایک جملہ آ رہا ہے اور مصائب کے شروع میں بھی ان کا ایک جملہ آئے گا. اس وقت جملہ میں نے کہا نا کہ یہ حسین کی وہ کامیابی پہلے دن سے کامیاب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین کبھی ناکام ہوئے، معاذ اللہ، دشمن بھی مان رہا. اس کے لیے ذرا ایک وضاحت کروں گا، لیکن پہلے یہ جملہ. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اکثر یہ فرماتے تھے، کامیابی ہوئی. کیا کامیابی ہوئی؟ دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، خاندان لٹ گیا ابو طالب کا. اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں بنی ہاشم کے 18 جوان شہید ہوئے. بنی ہاشم تو بہت بڑا لفظ ہے، وہ سارے کے سارے آل ابی طالب تھے، اولاد ابو طالب میں تھے. جب کسی کو نسبت دی جاتی ہے کسی سے تو جو قریب ترین ہوتا ہے اس سے نسبت دی جاتی ہے. ہر موسوی سید یا کاظمی سید مولا کا بیٹا بھی ہے، لیکن کیونکہ سلسلہ ملے گا جا کے 7ویں امام سے، پھر وہ سلسلہ اوپر جائے گا. نقوی، ہر نقوی مولا علی کا بیٹا بھی ہے، لیکن نسبت دی جائے گی اس امام سے جو قریب ترین. بنی ہاشم، ہاشم کی اولاد نہیں، ابو طالب کی اولاد. ابو طالب کے قربانیوں کا سلسلہ اعلان رسالت سے شروع نہیں ہوا ہے، شروع ہو کے ان کی وفات پہ ختم نہیں ہوا ہے. میدان کربلا بھی. اب یہ چونکہ موضوع اس وقت میرا نہیں ہے، صرف یہ جملہ آپ کو بتانا تھا کہ حسین کی کامیابی، دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، خاندان لٹا ابو طالب کا. اور یہ جو خاندان جو لٹا تھا، اس کے حوالے سے میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ اپنے دماغ میں 2 تصویریں لے کے آئیے. اپنے دماغ میں 2 تصویریں لے کے آئیے، ایک 11 محرم کی اور ایک 20 صفر کی. اچھا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی کہ بلا وجہ ایسی باتوں پہ ریسرچ کی جاتی ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں. آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل یہ بہت ریسرچ ہو رہی کہ یہ اہل بیت چیلم کے دن کربلا آئے کہ نہیں آئے، کہ روایت کیا ہے، کہ وہ تاریخ میں کیا لکھا ہے. دنیا بھر کے موضوعات ختم ہو گئے، یہی ایک موضوع رہ گیا جس پہ تمہیں ریسرچ کرنا. کیونکہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں یہ فتنہ بہت بڑھ رہا، تو میں وہاں تو اکثر بات کہتا ہوں، یہاں ضرورت محسوس نہیں کر رہا. 11 محرم 20 صفر، اور جو تصویر آپ اپنے دماغ میں لے کے آئیں گے دونوں کربلا سے متعلق ہے. میدان کربلا ہے. اب آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے کربلا کی زیارت نہیں کی ہے؟ جیسا کہ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں
کہ اب تو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ 15 دفعہ گئے ہیں کہ 20 دفعہ گئے ہیں کہ 40 دفعہ گئے ہیں. خداوند آپ کی زیارتوں کے سلسلے کو تا ظہور امام زمانہ اسی طرح برقرار رکھے. 11 محرم 20 صفر، دو تصویریں، دونوں میں کربلا کا میدان ہے، دونوں میں ایک ہی قافلہ. سوائے یہ تو صرف میں ربط دینے کے لیے کہ سوائے ایک بچی کے دونوں میں ایک ہی قافلہ، اور دونوں میں قافلے کو چلانے والے بھی ایک ہی. 11 محرم 20 صفر، یہ اہل بیت کا قافلہ، وہ بھی اہل بیت کا قافلہ. اسے بھی، اس قافلے کو بھی چلانے والی فوج یزید ہے، اس قافلے کو چلانے والی بھی فوج یزید. مگر کتنا فرق ہو گیا. یہی تو آج 40 کے دن کی خاص فضیلت ہے کہ 11 محرم کا قافلہ ہے، وہی بیویاں ہیں اور وہی ظالم ہیں، لیکن نہ محملیں ہیں، نہ عماریاں ہیں، نہ سروں پہ چادریں ہیں. اونٹوں کی برہنہ پشت کے اوپر اس طرح بیٹھی ہیں کہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھے، اور 20 صفر کو یہی قافلہ ہے، یہی سیدانیاں ہیں، یہی بیویاں ہیں، وہی ظالم یزید اور اس کی فوج کے سپاہی ہیں. لیکن آج محملیں بھی ہیں، آج عماریہ بھی ہیں. زینب کی خواہش پہ پردے بھی سیاہ لٹکائے گئے، ورنہ تو ریشمی پردوں کا انتظام تھا. ساری بیویوں کے سروں پہ چادر ہیں، ہر ایک کا حجاب محفوظ ہے. بڑے احترام کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا. 11 محرم کے قافلے کے آگے آگے ایک اعلان ہو رہا تھا، تقریباً ویسا ہی اعلان 20 صفر کے قافلے کے آگے بھی ہو رہا ہے، چند لفظوں کی تبدیلی سے. 11 محرم کا قافلہ چل رہا، محمل نہیں، عماری نہیں، سروں پہ چادریں نہیں، ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، اور آگے اعلان ہو رہا ہے حاذہ صبایا بنات رسول اللہ، آ کے دیکھو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں. اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا جا رہا، اور 20 محرم یہاں ہے کہ آ کے دیکھو رسول کی بیٹیوں کو. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو ظالم چاہے استعمال کر لے، میرا دل نہیں مانتا. رسول کی بیٹیاں آ کے دیکھو، اور 20 صفر وہی بیویاں، وہی قافلہ، وہی یزید کی فوج، لیکن اعلان ہو رہا یہ رسول کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ادب اور احترام سے راستہ دو اور دور دور ہو جاؤ. دیکھیں، خالی یہ دو تصویریں اگر آپ کے دماغ میں آ جائیں، 11 محرم کا قافلہ کس طرح گیا، 20 صفر کا قافلہ کس طرح آیا، یہ بھی کربلا ہے، وہ بھی کربلا ہے، وہی بیویاں ہیں، لیکن خالی یہ دو تصویریں آ جائیں تو اندازہ ہو جائے گا حسین اور زینب کا مشترکہ جہاد آج کس طرح سے کامیاب ہوا. کہ یزید کی فوج اعلان کر رہی ہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، دور دور چلے جاؤ، رسول کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ان کا احترام کرو. اور ایک جملہ اور یہاں پہ کہہ دوں، اور اس کے بعد پھر ایک دو چھوٹی چھوٹی گزارشات کر کے آج کی مجلس اختتام کو پہنچاؤں. اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ زیادہ مشہور لقب شہزادی کونین کا ہے، کون سا لقب؟ صدیقہ. اب لقب تو بہت سارے ہیں، لیکن صدیقہ ایک خصوصی لقب ہے. جو غم شہزادی کو کوڑے سے بھی زیادہ تھا، کوڑا بدن پہ پڑا تھا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ تم غلط بیانی کر رہی ہو، عصمت زہرا پر جو حملہ ہوا ہے، صدیقہ لقب ہے صدیقہ. اور جیسا آپ مجالس میں علماء سے سنتے ہیں کہ یہ عام دنیا والے سچے نہیں ہیں، یہ وہ سچے ہیں کہ اگر اتنا بھی کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں تو رضوان جنت کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر کہہ دے کہ میں جنت سے آیا ہوں. اسے کہنا پڑتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. صدیقہ جو لفظ زبان سے نکل گیا. لیکن زینب بھی صدیقہ ہے. جتنے القاب ماں کے ہیں ان میں تقریباً ہر لقب میں زینب، اسی فرق کے ساتھ جو فاطمہ اور زینب کے میں ہے فرق، القاب میں اسی فرق کے ساتھ شریک ہے، صدیقہ. ایک جملہ کم از کم 2 مرتبہ تو مقتل میں ملتا ہے جو زینب کی زبان پہ آیا، اور زینب نے ارشاد فرمایا اور وہ پورا نہیں ہوا. نعوذ باللہ.
انداز ذرا توہین آمیز بنا ہے، لیکن بات کو جب میں مکمل کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ 2 مرتبہ زینب کی زبان پہ ایک جملہ آیا، وہ صدیقہ ہیں، صدیقہ صدیقہ، ایسی سچی کہ جو زبان سے نکل جائے لوح محفوظ اس کے حساب سے تبدیل ہو جاتی، لیکن 2 کم سے کم، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو۔ جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا اور عبداللہ ابن عباس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ فرزند رسول چلیں آپ جا ہی رہے ہیں تو مردوں کو لے کے جائیے، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ حسین نے جو جواب دیا تو دیا، یہ تو آج کی مجلس کا موضوع 28 رجب نہیں، مگر پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی تھی کہ نہیں، اے ابن عباس، بہن کی موت کا سامان کر رہا، بھائی سے جدا ہو کر کیا یہ بہن زندہ رہ سکتی؟ زینب نے بتایا کہ اگر میں کبھی بھائی سے الگ ہوئی تو مر جاؤں گی۔ زینب نے فرمایا نا صدیقہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ آقا حسین جب مکے سے چلے، یہ تو مدینے سے چلے، جب مکے سے چلے اونو محمد کو اس لیے چھوڑ گئے کہ ان کے باپ عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ضعیف تھے، بلکہ بعض کتابوں میں ہے کہ شاید یا نابینا تھے یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پارشلی بلائنڈ۔ بہرحال وہ تفصیلات آج موضوع نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر طیار کو پتا چلا کہ میرے بیٹوں کو چھوڑ دیا گیا، لے کے خود آئے خدمت امام میں، مگر اس سے پہلے یہ ریکویسٹ کی کہ میں بنت رسول سے بات کرنا چاہتا ہوں، شہزادی زینب جو عبداللہ کی بیوی ہیں۔ زینب کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے واپس لے جانے کی بات کرنے آئے ہوں۔ شوہر اور بیوی کے حوالے سے پچھلی 2 مجلسوں کا موضوع تھا، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ خیال آیا۔ خیال آنا تھا کہ جیسے ہی عبداللہ نے محمل زینب پہ ہاتھ رکھا اور سلام کیا، شہزادی نے سلام کا جواب دے کر شوہر کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ یہی تو کہا کہ اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو میں چلوں گی، لیکن پھر زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا، کیونکہ وہاں بھی وہی جملہ تھا، بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ مدینے میں بھی زینب نے یہی فرمایا، مکے میں بھی زینب نے یہی فرمایا۔ اب ہم اور آپ معرفت رکھنے والے اور چاہنے والے ہیں، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی اگر دشمن ایک جملہ کہہ دے کہ جسے آپ صدیقہ کہتے اور صدیقہ سمجھتے ہیں، بار بار ایک جملہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ میں بھائی سے الگ ہو کے مر جاؤں گی، تو جب کربلا میں عصر عاشور حسین نے آ کر کہا زینب میرا آخری سلام لو، تو زینب کیسے زندہ رہیں؟ دشمن تو یہ اعتراض کر سکتا ہے نا کہ جسے آپ صدیقہ کہتے ہیں اور ہم کہتے کیا ہیں صدیقہ، پروردگار صدیقہ کہتا ہے، لیکن دشمن کی بات بار بار کہہ رہی ہیں کہ اگر میں بھائی سے الگ ہوئی تو مر جاؤں گی، اور بھائی سے اس طرح الگ ہوئی کہ علل اعلان حسین نے کہا زینب اب جدائی ہو رہی ہے، میرا آخری سلام لو۔ 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا اور زینب زندہ رہی، تو کیا غلط بیانی تھی نعوذ باللہ؟ یا چلیں یہ بہت اسٹرانگ اگر لفظ ہو گیا تو جذبات میں آ کر جو بات کہی جاتی ہے اس طرح کی کوئی بات زینب نے کہی تھی؟ نہیں۔ یقین رکھیے کہ صدیقہ طاہرہ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کے حساب سے صدیقہ طاہرہ زینب کبریٰ بھائی کا الوداعی سلام سنتے ہی مر جاتی، پھر زندہ کیسے رہی؟ صرف ایک جملے نے زینب کو زندہ رکھا، صرف ایک جملہ جس کا تعلق 40 سے بنتا۔ کہا زینب آخری سلام لو، میں جا رہا ہوں، 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا، اور اب میں جو جا رہا ہوں تو میرے اس جہاد کو مکمل کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ جو زینب نے سنا کہ بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا، مرتی بھی زینب دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اسی لیے زینب کا ایک لقب بنا شریکۃ الحسین۔ اس جملے نے مرتی بھی زینب کو نئی زندگی دے دی کہ بھائی کا جہاد نامکمل ہے، مجھے مکمل کرنا ہے، اور آج زینب کربلا میں بھائی کا جہاد مکمل کر کے آ رہی ہے اور بھائی کو خبر دینے آ رہی۔ آج یہ 40 جس جملے نے زینب کو زندہ کیا تھا اس جملے کی تکمیل آج ہو رہی ہے 40۔ لیکن
دو چھوٹے سے جملے کہہ کر پھر جو اصل موضوع میرے ذہن میں ہے اگر وہ پورا نہ ہو سکا تو ابھی چونکہ میرے پاس عشرہ زینبیہ 1444 ہجری کی ایک آخری مجلس آج رات کو ہے شام وطن، لیکن ابھی دو جملے۔ نمبر ایک، اگر کوئی ایک سوال کرے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوال کسی نے مولا سے کیا تھا، اچھا اب یہ روایت جو میں نے کہا جاتا ہے روایت صحیح ہے، جگہ کے بارے میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو کہ کہاں کی روایت ہے، لیکن آپ حضرات جب کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں تو خاص پھر آپ نجف تو جاتے ہی جاتے ہیں۔ تو کل میں نے علامہ ہلی و مقدس اردبیلی کی جو قبریں بتائیں تو آپ نے کوئی نئی بات کوئی تھوڑی سنی، آپ کے ذہن میں پوری تصویر آ گئی۔ اور جب نجف جاتے ہیں تو کوفہ بھی جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مکہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ رسول اللہ کا حرم ہے، کوفہ میرا حرم ہے، وہاں بھی ہم جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ جب ہمیں صحن میں مختلف زیارتیں کرائی جاتی ہیں تو ایک زیارت کرائی جاتی ہے مقام جبرائیل، بالکل وہ جو مسجد ہے جہاں مولا کے ضربت لگی۔ اب تو مسجد بہت بڑی ہے لیکن مسجد کا وہ حصہ جہاں پھر خواتین اور حضرات کے لیے الگ الگ وہ سیپریشن اور پارٹیشن ہے، اس کے بالکل باہر جو ستون ہے اس کا نام ہے ستون جبرائیل یا مقام جبرائیل۔ اچھا وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ کیوں نام ہے؟ یاد آ رہا ہوگا نا، مسجد کوفہ میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، یہ مقام آدم ہے، یہ مقام نوح ہے، اور یہ مقام زین العابدین ہے، اور یہ مقام ابراہیم ہے، اور مختلف ایک مقام جبرائیل۔ معتبر روایت تو یہی کہ 19 رمضان کو جو مولا کے سر پہ ضربت لگی، جہاں پہ جبرائیل کھڑے ہو کر مولا کا مرثیہ کہہ رہے، جو پہلا مرثیہ لقد تہدمت ارکان الہدی۔ تو چونکہ میرا موضوع جس وقت مولا کے مصائب نہیں ہے ورنہ تو پورا مرثیہ، اور آپ وہاں سنتے ہیں اور آپ کو مجلس میں بھی اپنے وطن میں سننے کا موقع ملتا ہے، وہاں تو جس قافلے میں جائیں گے وہاں کے عالم آپ کو بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک بالکل معتبر روایت ہے وہ بھی وہیں پہ پیش آئی، اور وہ یہ کہ مولا مسجد سے باہر آ رہے ہیں، وہ جو پرانی مسجد ہے جس میں دروازے وغیرہ لگے ہیں اس کے باہر آ رہے ہیں، تو اندر ممبر ہے نا، ممبر سلونی مولا ارشاد فرما کے باہر آئے۔ سلونی کا جو خطبہ ہے نا یہ نہج البلاغہ میں بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی ہے، اور الگ الگ موقع پہ مولا نے یہ دعویٰ کیا، مگر ایک خطبہ وہ ہے جس کا میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جب مولا نے ایک بار نہیں 3 بار کا سلونی قبل ان تخفضونی، سلونی قبل 3 دفعہ کا، تب وہ ساسا ابن سوہان کھڑے ہوئے، مولا دجال کب آئے گا؟ میں نے ایک اشارہ کیا تھا نا دجال، یہ جملے خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو مولا نے سلونی کا دعویٰ کئی بار کیا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کیا اور پھر باہر تشریف لائے جہاں پہ آج ستون جبرائیل۔ یاد آ رہی ہوں گے آپ کو کوفے کی مسجد کی حسین یادیں، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے کہا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یا امیر المومنین آپ نے دعویٰ کیا سلونی کا کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہے، یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ بہت مشہور روایت ہے، اور وہاں مسجد کوفہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت مسجد کوفہ میں اس جگہ پیش آئی جہاں ستون جبرائیل۔ مولا نے سامنے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آسمان کی جانب دیکھا، زمین کی جانب دیکھا، کہا انت جبرائیل، تو ہے جبرائیل۔ وہ چونک کے پوچھتا ہے یہ آپ نے کیسے کہا؟ کہ میں نے سامنے کائنات کے آخری سرے تک نگاہ ڈالی، جبرائیل کہیں نظر نہیں آئے، دائیں طرف کائنات کا آخری سرا، بائیں طرف کائنات کا آخری سرا، عقب میں کائنات کا آخری سرا، آسمان کا آخری سرا، زمین کا آخری سرا، علی العرش استوی تحت الثری، یہ لفظ قرآن میں آئے، سب دیکھ ڈالے، کہیں جبرائیل نظر نہ آیا، تو سامنے کھڑا ہے، تو ہی جبرائیل۔ بہت مشہور واقعہ، روایت مجلس میں یوں پڑھا جاتا، یہ تو جبرائیل نے آ کر پوچھا کہ جبرائیل کہاں؟ مولا نے کہا تو اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے کہ اس وقت امام زمانہ کہاں ہے، تو جبرائیل، اور پوچھا صاحب ممبر سلونی مجھ سے پوچھے، میں کہوں گا اس وقت امام زمانہ کربلا محلہ میں آقا حسین کی زری پہ کھڑے، اس وقت آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملیں گے امام زمانہ، اس وقت وہ کربلا محلہ میں آقا حسین کی زری پر ہیں، خود بھی آنسو بہا رہے ہیں اور آنے والے زائرین کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔
بلکہ آ چکے ہیں زائرین. تو کون زائرین؟ جو ہمارے شہروں سے گئے وہ تو ہیں. آسمان سے سارے ملائکہ حج 40 میں کربلا پہنچے. 1,24,000 انبیاء کربلا پہنچے. ملائکہ مقربین کربلا پہنچے. ائمہ طاہرین کربلا پہنچے. حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کربلا پہنچی. ان سب کا استقبال بھی کر رہے ہیں, سب کے ساتھ مل کے گریہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ اتنا اہم ایک عقیدہ ہے کہ اب یہاں پہ جو میں نے کہا یہ دجال کی بات میں نے کہی, امام زمانہ کی بات کہی, تو آپ کو صرف ایک بات یاد دلانا. اس پہ پورا ایک الگ اشرہ ہے میرا, لیکن فی الحال تو اشرہ چھوڑیں, اشرہ دقیقے بھی میرے پاس نہیں ہیں, تو جلدی سے بات. چوتھے امام کا ایک بہت ہی, اب یہ لفظ تو اچھا نہیں لگتا, معرکۃ الآراء خطبہ. امام کا ہر خطبہ معرکۃ الآراء ہوتا ہے, لیکن عام طور پر یہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب دوست تو دوست, اپنے تو اپنے, دشمن اور غیر بھی جو ہیں وہ خطبے سے ہل کے رہ جائیں. وہ بہت ہی مشہور خطبہ ہے, لیکن اس خطبے کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ خطبہ عموماً مصائب کے وقت پڑھا جاتا. وہ جو کہا جو پہچانتا ہے تو پہچانتا ہے, نہیں پہچانتا تو پہچان لے, میں مکے کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, میں صفا کا بیٹا, میں مروہ کا بیٹا, میں اس کا بیٹا جس کا سر پس گردن سے جدا ہوا. وہ ایک چوتھا امام کا خطبہ ہے نا, جو مسجد دمشق میں اس وقت امام نے دیا, جو میں نے بھی 4-5 دن پہلے مصائب میں پڑھا تھا, جب یزید کے خطیب نے جا کے اول فول بکا. اب پھر اس کے بعد امام, وہ جو خطبہ ہے وہ بہت اہم خطبہ ہے. کتنا, 7 منٹ کا ہے, 6 منٹ کا ہے. وہ آپ کو پورا انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ کئی جگہ ملے گا. تو اس خطبے کا آغاز, اچھا اس خطبے کی خاصیت ہے, یزیدیوں کے درمیان امام منبر پر, اور ایسے بے حس یزیدی کہ انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھنے آیا ہے اور گلے کا توق بھی ہے, ہتھکڑی بھی ہے, بیڑی بھی ہے, اس کی ہتھکڑی بیڑی بھی نہیں کھولی گئی نماز کے لیے, ایسے بے حس اور دشمن. اس میں خطبہ دیا ہے. اس خطبے میں اپنے مصائب بتائے, یہ تو مصائب میں پڑھا جائے. اس سے پہلے چوتھے امام نے اپنے دادا کے 75 فضائل بیان کیے, 75. آج کل علماء اس پہ بات کرتے ہیں تو کسی نے آپ کو اگر 70 کہا ہوگا تو وہ ذرا سا گنتی میں اختلاف ہے, کیونکہ کہا کہ میں اس کا پوتا ہوں, انبن میں اس کا بیٹا ہوں, جس نے ناقصین سے, قاصدین سے, مارقین سے جہاد کیا مثلا. اب بعض نے اس کو 1 مان لیا, بعض نے اس کو 3 مانا, میں نے بھی اس کو 3 مانا. یہ 3 الگ الگ مولا کی خصوصیات. 75 فضائل مولا کے بتائے, اپنے ماننے والوں, چاہنے والوں اور علی کا کلمہ پڑھنے والوں میں فضائل بیان کرنا اور ہے. دشمنوں کے درمیان جو پورے گھرانے کو شہید کر چکا ہے, علی کے فضائل پڑھنا اور ہے. وہ چوتھے امام کا خطبہ کبھی دیکھی. اسی میں مولا کا ایک ایسا لقب ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. اصل مولا کا لقب ہے بہلول. ویسے تو لفظ بہلول ہے, لیکن وہی پڑھوں گا جو اردو میں رائج ہے, بہلول مولا کا لقب. اور چوتھے امام نے استعمال کیا ہے. لیکن یہ چوتھے امام نے اس خطبے میں, اس خطبے کے اثرات تھے کہ اہل بیت کو رہائی ملی. اس اعتبار سے آج چہلم کے دن اس خطبے کی جانب ایک اشارہ کر رہا ہوں. کون سی یزید کے اندر تبدیلی آ گئی تھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. تو اگر غلطی کا احساس ہوتا تو اگلے سال روضہ رسول پہ حملہ کر کے وہاں گھوڑے نہ باندھے جاتے. کون سا اسے غلطی کا احساس ہوا تھا؟ اگر احساس ہوتا تو اگلے سال مکے پہ حملہ کر کے خانہ کعبہ پہ گولہ باری کر کے کعبے کی 3 دیواریں نہیں گرا دی جاتی. وہ چوتھے امام کا خطبہ تھا. دربار مسجد یزیدی ہل کے رہ گئے, اور انہیں صحیح معنوں میں 75 فضائل. اگر میں آپ سے کہوں جو آپ ساری زندگی ماں کے پیٹ سے علی کے فضائل سنتے آ رہے ہیں کہ ذرا فضائل بتائیے, 75 فضائل تو ایک وقت میں آپ بھی نہیں بتا سکتے, سوچنا پڑے گا. اور وہ ہتھکڑی اور بیڑی کا اسیر ہے امام معصوم نا, تو وہ 75 فضائل بتا اس شان کے ساتھ کہ یزیدی ہل کے رہ گئے. انہیں پہلی بار, ذرا سوچیں, شام کے لوگوں کو پہلی بار پتا چلا علی ہیں کہ کون, علی کی فضیلت کیا. اور پھر وہ خطبہ, لیکن اس کے شروع میں, بالکل آغاز میں, حمد اللہ واسنا علیہ, پہلے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی ثنا کی. پھر جو امام نے ارشاد فرمایا اس میں ایک ایسا لفظ آیا. اچھا اب یہ خطبہ چونکہ
باقاعدہ کوئی لکھ کے رپورٹ تو نہیں کر رہا تھا، لوگ سن رہے تھے، یاد کر رہے تھے، تو اس کے ایک آدھ جملے میں اختلاف ہے، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو شیخ عباس قمی کی نفس المحموم کتاب سے پڑھ رہا ہوں، پورا خطبہ نہیں، صرف ایک ٹکڑا۔ نفس محموم کون ہے اور شیخ عباس قمی کیا ہے، یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں اور ویسے بھی لوگ جانتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہی فرماتے ہیں نا کہ اعطینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 کے ذریعے ہمیں کائنات پہ فضیلت دی۔ اعطینا ستن، اب یہاں عربی ماحول میں مجھے ستہ سبا کی تشریح نہیں کرنا، وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ جو 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، علم عطا کیا، حلم عطا کیا ہے جو میری کل رات کے مجلس کا موضوع تھا، صبر نہیں، صبر ہے پیشنس، حلم ٹالرنس، تحمل، برداشت۔ تو اب یہ اس وقت اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، وہ رات کے مجلس میں ہی ٹھیک رہے گا۔ اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت، اور ہمیں سخاوت عطا کی ہے، گرچہ اہل بیت تو سخی نہیں ہے، اہل بیت کریم ہے۔ سخی اور کریم کا فرق تو آج کل بہت پڑھا جا رہا ہے، میں بھی ہر سال پڑھتا ہوں اور بار بار پڑھتا ہوں۔ سخی جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی دے، کریم جو خود فاقہ کرے اور دوسرے کو دے دے۔ والسماح، ہم کریم ہیں، والفصاح، اور اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی۔ اہل بیت کے گھرانے کے بچے بھی اتنے فصیح ہیں کہ بازار کوفہ اور شام میں بچوں کے بھی کچھ خطبات ملتے ہیں، کبھی پڑھ لیجئے گا، آج کا موضوع تو ہے نہیں ڈائریکٹ، بات تو وہی کوفہ اور شام کے حوالے سے ہوگی نا 40 میں۔ اوتین العلم والحلم والسماحت والفصاحہ والشجاعت والمحبہ، اور ہمیں شجاعت عطا کی اور محبت عطا کی ہے فی قلوب المومنین، مومنین کے دل میں۔ محبت وہی کرے گا جو صاحب ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان ہے وہ محبت کر کے رہے گا۔ یہ تو 6 چیزیں ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ چوتھا امام، جامع مسجد دمشق کا ممبر، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، نیچے پورا یزیدی مجمع بیٹھا ہوا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ، اور پھر 7 چیزوں کے ذریعے، 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت عطا کی گئی۔ اور وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ، نبی مختار وہ ہم میں سے، بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارُ، نبی المختار، وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول وَمِنَّا سِبْطَیْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ۔ اب یہاں تک تو ہر کتاب میں۔ اس کے بعد شیخ عباس قمی نے جو خطبہ نقل کیا اس کا ایک لفظ کہا، نبی مختار ہم میں سے، یہ ہمیں فضیلت دی، فضلنا۔ اور صدیق، اگر صدیقہ فاطمہ کا لقب ہے تو صدیق کس کا لقب ہونا چاہیے؟ میچنگ کیا بنے گی؟ ہر ایک کو معلوم ہے۔ وَمِنَّا الطَّيَّارُ، اور جنت میں جو اپنے پروں سے اڑنے والے جعفر طیار ہے وہ ہم میں سے۔ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول، اور ہم میں سے ہیں حمزہ جو شیر خدا اور شیر رسول۔ وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم میں سے ہیں اس امت کے 2 سردار۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک لفظ اور ہے، یہ خطبہ دیا گیا ہے 62 ہجرہ میں، آج ہے 44 ہجرہ، 1300 ساڑھے 1300 سال تو ویسے ہی گزر گئے۔ یہ خطبہ دیا گیا ہے جب چوتھے امام کی امامت چل رہی، لیکن کیا آخری چیز کیا بتائی؟ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ، نبی المختار، وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول وَمِنَّا سِبْطَیْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنَّا الْمِهْدِيِّ الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالَ۔ مسجد دمشق کے خطبے کے اندر چوتھا امام، اب وہ اہم ترین خطبہ جس کا اختتام ان مصائب پر ہے کہ مومن تو کیا روئے گا، یزیدی دیواروں سے سر ٹکرا رہے، لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ فرما رہے ہیں اور وہ مہدی بھی ہم میں ہے جو دجال کو قتل کرے۔ دجال کا ذکر بھی آیا کربلا کے، ابھی کربلا کا واقعہ چل رہا ہے، جب تک کہ یہ قافلہ مدینے واپس نہیں پہنچے گا، مدینے سے مدینے تک، اس وقت تک یہ کربلا کا جہاد چل رہا ہے، اس میں اس خصوصیت کے ساتھ
زمانے کے امام کا تذکرہ بھی آیا کہ ان کی خاص بات یہ بتائی کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ میں نے مجلس کے شروع میں جب آپ حضرات کے ساتھ مل کر پرسہ دیا تھا تو اس میں بھی ایک جملہ کہا تھا نا کہ آل محمد کا مہدی، یہاں بھی کہا وہ مہدی جو دجال کو قتل کرے گا۔ یہ بار بار ایک اشارہ کہ آخری زمانے میں بہت مہدی آئیں گے، بہت دعوے دار آئیں گے، لیکن حقیقی اور اصلی مہدی وہی ہے جس کی دو خصوصیات آ گئیں، ایک اس دعا میں کہ وہ آل محمد میں سے ہوگا، اور ایک اس خطبے میں کہ وہ دجال کو قتل کرے گا۔ تو اب پتہ تو چلے دجال ہے کیا، تو پہچانے نا، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعے کے اس اہم ترین موڑ پہ جس کا نام ہے اربعین، لیکن وہ زمانے کا امام، لیکن وہ امام جس کا تعارف دمشق کے اس خطبے میں کرایا گیا جو سبب بنا کہ یزید کو اہل بیت کو رہا کرنا پڑا، اس کا اپنا مجمع اس کے خلاف ہو گیا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ چلیں، سب سے پہلی آواز کس نے بلند کی اس مجمع میں سے؟ سب سے پہلی آواز اس کے اپنے بیٹے نے بلند کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد جب بیٹے کو تخت خلافت ملا تو اس نے انکار کیا اور وہ سارے واقعات، نہیں، اس خطبے میں کھڑا ہو گیا بیٹا، اپنے باپ کی مخالفت وہیں سے شروع ہو گئی۔ واقعہ مشہور بھی ہے، اور شاید آج اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے صحیح اس کو بتاؤں، وقت نہیں ہے، لیکن پہلی مخالفت، اور جب بیٹے نے باپ کی مخالفت کی تو مجمع کو ایک حوصلہ ملا، اور وہ اسی مجمع میں وہ بغاوت کے آثار پیدا ہوئے کہ یزید کو پھر اہل بیت کو رہا کرنا پڑا اور اہل بیت کربلا آئے، اچھے علم کے دن آئے، جیسا کہ مقاتل میں لکھا۔ لیکن کربلا جب پہنچے تو قیامت تک کے لیے یہ سنت بنا دی گئی کہ کربلا کی زیارت کرو۔ اب میں نے جو پہلی دو آیتیں تلاوت کی ہیں آج کی مجلس میں، تیسری اور چوتھی آیت تو اسی حوالے سے کہ حسین کی فتح و نصرت کا دن، پہلی دو آیتیں وہ زیارت کے حوالے سے کچھ اہم پیغام، اربعین کی زیارت اور اربعین کے پہلے زائر، اربعین نہیں، غلط کہا میں نے، کربلا کے پہلے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، اور اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ فضیلتوں میں مولا نے بار بار اپنی ایک خصوصیت بیان کی، وہ آل محمد کی خصوصیت۔ کیا خصوصیت؟ کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، سب سے پہل ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے کام ہم انجام دیتے ہیں۔ پوری ایک فہرست مولا نے بتائی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ غریبوں کی مدد ہو، جتنے بھی ہیں، کہا سب سے پہلے ہم، سبقت ہم کو ہے، سوائے کربلا کی زیارت کے۔ کربلا کی زیارت میں چوتھے امام دوسرے نمبر پر آئے، پہلے نمبر پر جابر آئے، جابر پہلے آئے، چند لمحوں کا فاصلہ ہے۔ ساری زندگی آپ مصائب سنتے ہیں اور اس وقت بھی تیار بیٹھے ہیں انہی مصائب کو سننے کے لیے، کوئی 2 دن 4 دن 6 دن کا فاصلہ نہیں ہے، چند گھنٹوں کا بھی فاصلہ نہیں، تھوڑی سی دیر۔ جب ہر چیز میں اہل بیت سب سے پہلے اس نیکی کو انجام دینے والے، یہاں تھوڑا سا فرق خدا نے کیوں ڈال دی؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ، جو شب جمعہ کی مجلس میں سلیمان اعمش کا واقعہ آیا تھا، کہ یہ معلوم تھا، یعنی اللہ کے لیے تو لفظ کہنا بھی غلط ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ زیارت کی جو مخالفت ہوگی، زیارت کی جو مخالفت ہوگی وہ ایک نئے لفظ سے ہوگی، کہا جائے گا زیارت بدعت ہے۔ یہی سلیمان اعمش نے کہا تھا، بدعت ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا ہر وہ کام جو رسول اللہ یا ان کے اصحاب نے نہ کیا ہو وہ بدعت۔ تو کہا کہ زیارت کے لیے یہ فتویٰ آئے گا، حرام کا نہیں آئے گا، بدعت کا آئے گا۔ بدعت جو کام نہ رسول نے کیا نہ اصحاب نے کیا، کہا کہ پہلا ظاہری ایک صحابی رسول کو بناؤں گا تاکہ پتہ چل جائے یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ صرف چند منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن وہ اس لیے تھا جیسے کوئی قوالی وغیرہ ہے یا کوئی کلام ہے، وہ تو پتہ نہیں روایت میں ہے کہ نہیں ہے، کہ ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے کون عورت جائے گی؟
لوگوں نے کہا کہ شہزادی فاطمہ کا نہیں، ان سے بھی پہلے ایک عورت جائے گی، وہ جو شہزادی کے اونٹ کی مہار پکڑ کے چلا رہی ہوگی، جو کنیز ہے، وہ جو کہ اونٹ کی مہار چلا رہی ہے تو وہ پہلے جائے گی۔ تو وہ تو خیر خدا معلوم کہاں کی بات ہے، کس نے روایت بنائی، لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس کو سنت بنانا تھا، کیونکہ بدعت کے مقابلے میں سنت آتا ہے۔ تو کہا کہ پہلا زائر ایک صحابی رسول کو بناؤں گا، تاکہ قیامت تک کوئی نہ کہہ سکے یہ وہ عمل ہے جو رسول نے بھی نہیں کیا، صحابی نے بھی نہیں کیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی عظمت میں کسی کو شک نہیں، صحابی بھی ایسا ہے۔ مثلا سلمان فارسی اور ابو ذر پہ اعتراضات ہیں لوگوں کو، اب وہ اعتراضات صحیح غلط چھوڑیں ہے نا، لیکن جابر ایک ایسی شخصیت پہلا زائر بنایا۔ لیکن یہ جو زیارت کا سلسلہ شروع ہوا، جب کوئی زائر مجھے ملتا ہے کہ بھائی مولانا میں جا رہا ہوں زیارت پہ دعا کریں، اور آپ کو بھی ملتے ہیں، زائر تو ملتے ہیں، تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے جی اب کربلا جا رہے ہیں آقا حسین کی زیارت کے لیے۔ میں نے کہا غلط، آپ نے غلط کہا، آپ آقا حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ عرش الہی پر اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کامل الزیارات کی یہ حدیث ہے، نہ صرف یہ کہ ممبر سے پڑھی جاتی ہے بلکہ ہر قافلے میں دہرائی جاتی ہے۔ کامل الزیارات ہماری معتبر ترین کتابوں میں ایک ہے، ابن قلوہ کی، اس کی یہ حدیث کہ جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی اس نے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی۔ یہ ظاہر جو جا رہا ہے نا، یہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا، حسین کا چہرہ بھی نہیں، خالی زری۔ اہل بیت سے جو چیز نسبت رکھ لے وہ چیز بھی اتنی بلند ہو جاتی ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، اور چاہے وہ دوسرے تبرکات ہوں۔ تو آج کل اس کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا ہمارے درمیان شروع ہوا ہے، تو میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن کربلا، اربعین اور زیارت کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے چند باتیں کہہ رہا تھا۔ تو کربلا جب یہ زیارت کا سلسلہ آیا، بس یہاں پہ وہ جملہ آ گیا جو شاید رات کی مجلس میں ہی اچھا لگے، اس وقت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اشارہ، اور شاید رات کی مجلس میں بھی یہ پورا نہ ہو، تو یہ پورا ہوگا کل رات کو، آنے والے کل رات کو، جہاں پہ میں مجلس شروع کروں گا، وہ دنیا کا ایک اور علاقہ خیر۔ اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام ایسا نہیں جس میں شیطان خرابیاں پیدا نہ کرے، کوئی بھی نیک کام ایسا نہیں، پورا ایک الگ موضوع ہے، اور اس وقت شیطان ویطان کی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مختصر ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ زیارت کے لیے جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کے پہلے ظاہر تو بنے، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 64 وہ آیت بنی جس نے زیارت کی فضیلت، زیارت کا ثواب بتایا۔ وہ میں نے تلاوت تو کی ہے آج مجلس کے شروع میں، ترجمے کا وقت نہیں ملا، اور اب ہے بھی نہیں وقت۔ آپ کو معلوم ہے یہاں تو اوقات کی پابندی بہت ضروری ہوتی، تو انشاءاللہ رات کو ترجمہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو زیارت کی آیت آئی، جیسے اسلام میں ہے نماز، مولا نے سب سے پہلے نماز پڑھی، مگر نماز کی آیت قرآن میں کون سی آئی؟ کہا جائے گا یہ آیت سب سے پہلی۔ رسول اللہ نے حج کیا، لیکن حج کی آیت کون سی آئی؟ یہ آیت۔ جابر نے پہلی اور چوتھے امام نے دوسری زیارت کی، لیکن آیت کون سی تھی جس سے زیارت آئی اسلام میں؟ سورہ نساء آیت 64۔ اور اس آیت کا پہلا حصہ اور اس کا آخری حصہ ہمیں ایک پورا مقصد بتا رہا ہے کہ زیارت کیسی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تو اللہ ہر قسم کی زیارت قبول کرے گا، لیکن زیارت کے لیے جا تو رہے، کس طرح جاؤ اور کس طرح واپس آؤ۔ یہ قرآن اشارے ہیں، قرآن اتنا کھل کے تو کسی مسئلے پہ بات نہیں کرتا۔ اور صرف ایک بات عرض کر کے، کیونکہ یہ حدیث آپ نے ہر قافلے میں اور ہر زیارت کے موقع پہ سنی، اسی لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور مصائب کی منزل پہ جاتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ زیارت کا سلسلہ جابر ابن عبداللہ انصاری اور چوتھے امام نے شروع کیا، لیکن فوراً ہی بنو امیہ والوں نے زیارت پہ پابندیاں لگا دی، کوئی زیارت نہیں کر سکتا۔ پہلی پابندیاں وہاں سے آئی تھیں۔ جب بنو عباس کا زمانہ آیا تو کربلا کے راستے کھلے، اور وہ زمانہ کس امام معصوم کا تھا؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ ذہن میں رکھیے گا کربلا 61، اور یہ بات جب راستے کھلے یہ ہے تقریباً 143 144، 80 سال کے بعد چھٹے امام کا زمانہ، زیارت کے راستے کھلے۔
اب لوگ کس طرح تڑپ کے گئے ہوں گے کہ ایسی ہر ایک کے دل میں تمنا اور للک ہوگی وہاں پہنچنے کی، کتنا جوش اور کیا جذبہ ہوگا کہ 80 سال سے پابندیاں لگی ہیں، کوئی نہیں جا سکتا، خصوصاً مختار کے واقعے کے بعد جو مختار نے ایک قسم کی انرجی حاصل کی قبر امام سے، تو اس کے بعد تو بالکل راستہ بند۔ 80 سال کے بعد شروع ہوئی زیارت۔ حسین کے چاہنے والوں کے جوش اور جذبے کا کیا کہنا، مگر چھٹے امام کے سامنے یہ 143 144 اور چھٹے امام کی شہادت کب ہے 148۔ 4 سال کے اندر اندر زیارت میں ایسی خرابیاں آنے لگیں۔ بہت محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں، سینسیٹیو ایشو اور 40 کے دن، لیکن چونکہ امام کی واضح حدیثیں اور مشہور حدیثیں، میں اسی لیے کوئی ایسی حدیث ڈھونڈ کے نہیں لا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی، گرچہ پہلی شروع کی مجلسوں میں ایسی حدیثیں آئی تھی۔ آج کے دن کی اہمیت کہ وہ ابھی 3-4 سال ہی ہوئے زیارت کو شروع ہوئے، اس سے بھی کم، اور خرابیاں آنے لگیں، اور جس کی مشہور ترین حدیث آپ کربلا میں سنتے ہیں اور کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ اس پریشانی کا نہیں، حدیث امام فرماتے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم یہ زیارت پہ جا رہے ہو کہ سیر و تفریح کے سفر پہ؟ تم اپنے ساتھ بکرے کی بھنی ہوئی رانے لے کے جاتے ہو، لذیذ ترین کھانے لے کے جاتے ہو، اپنے باپ کی میت پہ جاؤ گے تو کیا اس طرح جاؤ گے؟ وہ بہت مشہور حدیث ہے، مفاتیح الجناح میں آداب زیارت امام حسین میں پڑھ لیجئے، اور پڑھ کیا لیجئے، مجھ کو یقین ہے کہ آپ جس قافلے میں گئے ہوں گے یہ سنائی گئی ہوگی حدیث۔ میرا اصل جملہ کیا ہے کہ ابھی زیارت شروع ہوئی ہے، اس وقت تو اتنا جوش، اتنا جذبہ ہوگا لوگوں میں کہ ان سے کہا جائے فاقے کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، اس کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن لذیذ ترین اور بہترین غذائیں لے کے جا رہے ہیں اس طرح سے کہ چھٹا امام حسین کا وارث و فرزند جلال میں آ گئے۔ بلکہ اس حدیث سے ایک حدیث پہلے یا ایک حدیث بعد، مفاتیح کے اندر ہی کون سا بہت لمبا چوڑا باب ہے، امام نے ایک راوی کو دیکھ کر کہا تم زیارت کر رہے ہو، تمہارے لیے زیارت نہ کرنا بہتر، زیارت نہ کرنا بہتر، جس طرح تم زیارت کر رہے ہو مت جاؤ زیارت پہ۔ یہ امام کہہ رہے ہیں، کوئی ظالم حکمران زیارت پہ پابندی نہیں لگا رہا۔ ایک واقعہ تو زمانے کے امام کا ہے، بچوں سے کہا زیارت نہیں کرو، وہ رات کو پڑھوں گا، اب وقت نہیں رہا، پڑھنا تھا ابھی بھی، لیکن یہ تو چھٹے امام اپنے خاص صحابی سے کہہ رہے مت جاؤ زیارت پر، اور پھر وہ ایک عام پیغام کس طرح جا رہے، سیر و تفریح کا سفر تم نے بنا دیا۔ پوری روایت آپ سنتے رہتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے، شروع میں بہت اچھی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے بعد اس میں خرابیاں آتی۔ آقا حسین کی زیارت تو ابھی 4 سال بھی نہیں ہوئے، راستہ کھلے ہوئے، اور ایسی خرابیاں آ گئی کہ چھٹے امام جلال میں آ گئے۔ تو جب امام کے ہوتے ہوئے اور زیارت بالکل ابھی شروع ہوئی، شیطان نے اس میں جب مداخلت کی ہے، تو کیا آج اتنا عرصہ امام غیبت میں کوئی ہمارے اوپر ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی بات ہم مان لیں؟ مرجے کو تو ہم مانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا شیطان نے باقی واجبات کی طرح زیارت کو ترک کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں بھی بہت چیز ہے۔ اب وہ انشاءاللہ تھوڑی باتیں رات کو آئیں گی، یہ کہہ کر کہ جو قرآن میں آیت آئی ہے زیارت کی، اس سے پہلے والی آیت بلکہ اسی آیت کا شروع کا حصہ اور اس کے بعد کی آیت ایک مکمل پیغام ہے، کس طرح ہم کو جانا ہے کہ ہماری زیارت جابر ابن عبداللہ کی طرح کی قبول زیارت، اور یہ زیارت جو میں نے شروع مجلس میں کہا تھا نا، وہی جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اب جو میرے جملے شروع ہو رہے ہیں، آپ اسے مصائب سمجھیے اور گریہ کریں یا مصائب نہ سمجھیں، اسی طرح سنتے رہیں، وہ آپ کی مرضی۔ خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی کوئی بہت پرانی شخصیت نہیں، ہمارے زمانے کی، یوٹیوب پر تو آپ کو ان کے کلپ بھی مل جائیں گے، اگرچہ بہت خراب ریکارڈنگ کے ساتھ، لیکن مل جائیں گے۔ وہ کچھ جملے کہتے تھے، وہ تاریخ میں اس طرح تو نہیں ہوں گے، لیکن جو واقعات تاریخ میں ہیں ان کو خلاصہ کریں تو یہ کچھ شاعرانہ انداز میں اس طرح بنیں گے۔ 28 رجب، آج چہلم کا پہلا سرا ہے، 28 رجب
آقا حسین کو گورنر مدینہ کے پاس جانا ہے. غلام آیا تھا, آقا نے کیا کہا تھا؟ میں رات کو عشاء کے بعد آؤں گا. جو جملہ کل کی مجلس میں رہ گیا تھا مجھے یاد ہے, اس کو مکمل کرتا ہوں. مولا علی جب کسی جہاد پہ جاتے تھے اکیلے جاتے تھے, نہ ساتھی چاہیے نہ فوج چاہیے. آقا حسین سوائے کربلا کے باقی ہر جگہ اکیلے جاتے ہیں. اس وقت بھی آقا حسین اکیلے تیار ہو. امامہ پہنا, ابا قبب بدن پہ ڈالی اور اپنے گھر سے نکلے. بھائی یہ منظر دیکھیے, زینب سوتی نہیں تھی جب تک کہ حسین نہ سوئے. زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے, حسین نے زینب سے ابھی کچھ نہیں کہا, تیار ہو کے نکلے. بس زینب نے گھبرا کے انو محمد کو بیدار کیا. چھوٹے بچے تھے, مغرب کے بعد سو گئے. کہا جاؤ, تمہارا ماموں دشمنوں کے بیچ میں اکیلا جا رہا ہے. ایک ماموں کے دائیں چلے ایک بائیں چلے, اور خبردار کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے تو آنکھ نکال لینا, اور کوئی گستاخی کرے تو زبان کھینچ لینا. انو محمد کو بھیجا. یہ منظر ام فروا نے دیکھ لیا, گھبرا کے آئی قاسم کے قریب. قاسم کو بیدار کیا, قاسم اگر تیرا بابا زندہ ہوتا تو میرے مولا کو اکیلے نہ جانے دیتا, جا چچا کے پاس. قاسم بھی چلے. اب آپ دیکھیں کہ انو محمد اور قاسم کی جب یہ کیفیت ہے تو ام لیلا کی کیا حالت ہوگی. اکبر بیٹا, تیرا بابا دشمنوں کے بیچ میں اکیلا گیا ہے. 18 سال کا جوان غیرت مند بیٹا یہ سنا برداشت نہ کر سکا. تلوار لے کے اکبر بھی آقا کے ساتھ چلے. بالکل برابر دیوار میں لاوا گھر, شمس الشہداء سرکار وفا علمدار کربلا ابی الفضل عباس کا ہے. وہ اپنے گھر میں ہیں, بستر پہ لیٹے ہیں, چھوٹے بیٹے کو سینے پہ لٹایا ہے, کھیل رہے ہیں. دیکھا کہ میری زوجہ عباس پائنتی آ کے کھڑی ہو گئی, آنکھوں میں آنسو ہیں. گھبرا کے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا, بس اتنا میں نے دیکھا ہے کہ میری شہزادی زینب صحن مکان میں ننگے سر کھڑی بھی دعا مانگ رہی. یہی کہہ رہی ہیں کہ خدا بندہ میرا بھائی خیریت سے آ جائے. زینب فریاد کر رہی ہیں, عباس برداشت کر سکتا ہے؟ تڑپ کے کھڑا ہوا شہزادی, کیا بات ہے؟ کہا بھیا عباس, دشمنوں کے بیچ میں میرا بھیا اکیلا گیا ہے, اور دیکھ میں اپنے بھائی کو تجھ سے لوں گی. اسی طرح بھائی بہن کی بات ہوتی ہے نا. عباس چلے. اب ایک عجیب قافلہ چلا. مدینے والوں آخری بار دیکھ لو, آج فاطمہ کا باغ آباد ہے. اب جو یہ اجڑے گا نا تو قیامت تک دوبارہ آباد نہیں ہو سکے گا. اب وہاں گئے, جو باتیں ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے. ایک مرتبہ واپس آئے, لیکن اپنے گھر کے قریب پہنچنے سے پہلے سب سے کہا کہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ, میں اکیلے گھر میں جاؤں گا. عباس اپنے گھر میں گئے, اکبر اپنے کمرے میں گئے, ہر ایک کو بھیجا اکیلے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ زینب بے چینی اور بے قراری کے ساتھ مکان کے صحن میں ٹہل رہی. بھائی کو آتا دیکھا, فوراً شکر کے سجدے میں گر پڑی, شکران للہ. اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ بھیا آخر اس ظالم نے بلایا کیوں تھا؟ حسین نے کہا زینب, حاکم مارا گیا ہے, اس کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا ہے, مجھ سے بیعت مانگی گئی. زینب نے کہا تو بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ بڑا مشکل جہاد کرنا ہے ابھی. اگر زینب ساتھ میں شریک نہ ہو تو یہ جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا. یہیں سے مجلس شروع ہوئی تھی نا. تو حسین نے کہا, حسین یہ لفظ تو مناسب نہیں ہے, لیکن جو کہ حسین امتحان تو ہر ایک کا لیتے ہیں. کہا زینب بہن, مجھ سے بیعت کا سوال کیا گیا ہے. زینب نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ زینب بہن میں مشورہ چاہتا ہوں, یہ بتا میں کیا جواب دوں. زینب نے سنا, تڑپ گئی. بھیا میرا امتحان لے رہا, میں اور تجھے مشورہ دوں؟ مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہ میرا نانا ہے, جو تیرا بابا ہے وہ میرا بابا ہے, جو تیری ماں ہے وہ میری ماں, جو دودھ تو نے پیا وہ میری غذا بنا, جو خون تیری رگوں میں ہے وہ میری رگوں میں ہے. کوئی فرق ہے تو ایک ہی ہے, تیرے سر پہ بابا کا ماما ہے, میرے سر پہ اماں کی چادر ہے. میرا امتحان لے رہا. حسین نے کہا نہیں, تمہیں پتا ہے نا کہ بابا کے بعد سے میں ہر کام میں تم سے مشورہ لیتا ہوں. یہ زینب کبھی حسین کی مشیر بنتی ہے, کبھی سجاد کا مشورہ دینے والی بنتی. اب جو 3 بار حسین نے کہا کہ مشورہ لے رہا ہوں, تو زینب کو جلال آیا شیر خدا کی.
یہ عقیلہ بنی ہاشم بہادر بیٹی کہا بھیا منع کر دے، انکار کر دے، تو اور ظالم کی بیعت کرے؟ کہا زینب انکار تو کر دوں گا لیکن اس کے لیے بڑا امتحان دینا پڑے گا۔ زینب نے کہا کیا امتحان؟ کہا کہ کربلا نہیں، ایک نہیں، دو میدان فتح کرنا ہے، ایک کربلا کا میدان، ایک شام کا میدان۔ زینب نے کہا بھیا ہم دونوں میدان فتح کریں گے، بلکہ ایسا کریں کہ کام تقسیم کر لیں، اسی کو کہتے ہیں نا شریکت الحسین، شرکت اسی کا نام ہے نا، کام تقسیم کر لیں، کربلا کا میدان تو فتح کرے، شام کا میدان زینب کو دے دے، بس صرف ایک جملہ میرا ہوگا، کربلا کا میدان حسین فتح کریں گے لیکن زینب ہر جگہ ساتھ ہوگی، شام کا میدان فتح کرنے جب زینب جائے گی تو کیا حسین ساتھ ہوں گے؟ جسم تو نہیں ہوگا، نو کے نیزہ پر کٹا سر، ہر منزل پر بہن کے ساتھ۔ اور کہا بھیا جہاد کا آغاز ہے نا تو ابھی سے کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، تو مرد ہے، خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے، میں عورت ہوں، خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے، مجاہد کو تیار کرنا میرا کام ہے، گھوڑے پہ بٹھا کے مقتل بھیجنا تیرا کام ہے، بھیا شہید کا لاشا لانا تیرا کام ہے، اس کی صف عزا بچھانا میرا کام ہے۔ اب بھیا پھر جب مرد عورتوں کی تقسیم ہو رہی ہے نا تو بچوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، تو مرد ہے، لڑکے تیرے حوالے، میں عورت ہوں، لڑکیاں میرے حوالے، اصغر لڑکا ہے وہ تیرے ساتھ رہے گا، سکینہ لڑکی ہے وہ میرے ساتھ رہے گی، اصغر کا گلا چھدے گا تو تیری گود میں چھدے گا، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے تو زینب کی گود میں لگیں گے۔ آج چیلم کا دن نہ ہوتا تو یہیں پہ میں مجلس ختم کر دیتا، اس گریے کے بعد کس گریے کی ضرورت ہے؟ لیکن جو وعدہ زینب نے کیا تھا، کام تقسیم کرنے، کربلا تیرے لیے، شام میرے لیے، اصغر کا گلا تیری گود میں چھدے گا، سکینہ کے رخسار پہ تماچے میری گود میں لگیں گے، یہ وعدہ پورا کر کے زینب آ رہی۔ اور ادھر عالم اسلام میں خبر پھیل گئی، رسول کا بیٹا مارا گیا، جابر ابن عبداللہ انصاری بہت ضعیف ہیں، نابینا ہو گئے، اپنے ساتھ اپنے دوست عطیہ کو لے کے چلے، مجھے کربلا لے جا، بس اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اس گریے کے بعد جو آپ نے کیا، آخری جملے۔ عطیہ کو لے کے کربلا پہنچے، جابر اور عطیہ، جابر نابینا، عطیہ سے کہا مجھے میرے آقا کی قبر پہ لے جا، عطیہ نے کہا جابر یہاں قبریں تو ہیں لیکن کسی قبر پہ نہ کوئی نشان ہے نہ کوئی نام لکھا ہے، مجھے کیا پتا حسین کی قبر کون سی؟ کہا اچھا ایسا کر، مجھے قبروں کے بیچ میں کھڑا کر دے۔ جو آج دنیا بھر کے 25 ملین سے زیادہ لوگ سلام کر رہے ہیں نا، پہلا سلام سنیے، جابر کو قبروں کے بیچ میں کھڑا کیا گیا، جابر نے چاروں طرف دیکھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جابر نے سلام کیا، ایک قبر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا صاحب جدی یا جابر، اے میرے نانا کے صحابی جواب سلام لو۔ جابر نے کہا عطیہ مجھے اسی قبر پہ لے جا، میرا آقا یہیں پہ دفن ہے، میرا مولا یہیں پہ دفن ہے۔ عطیہ جابر کو اس قبر پہ لے گئے، جابر گرے، اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ غشی میں دیکھا حسین نظر آئے، جابر نے حسین کو بچپنے سے بڑھاپے تک دیکھا، حسین نظر آئے، مگر اتنے زخمی نظر آئے کہ جابر نے گھبرا کے کہا مولا میں نے بہت سنا تھا، سوچا بھی نہ تھا کہ آپ اتنے زخمی ہوں گے۔ حسین نے کہا جابر میں صرف اس لیے اس وقت تیرے پاس آیا ہوں کہ ہوشیار ہو جا اور میری قبر سے دور چلا جا، میری قبر سے دور چلا جا۔ جابر گھبرا گئے، کہا مولا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو مجھے یہاں سے دور کر رہے ہیں؟ کہا ناراضگی کی بات نہیں ہے، میری بہن زینب میری قبر پہ آ رہی ہے۔ مولا آج اتنا بوڑھا صحابی جابر جو نابینا ہے، اس کے ہوتے ہوئے زینب آئی، آپ کی غیرت برداشت نہیں کر رہی، ہائے کوفہ، ہائے شام، ہائے بازار، ہائے دربار۔ اور ابھی جابر خواب میں مولا کی گفتگو سن رہے ہیں کہ عطیہ نے ہاتھ
شانہ ہلایا، کہا جابر غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ یزید کو اطلاع مل گئی ہے، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی گئی. میں دور سے دیکھ رہا ہوں فوجیں آ رہی ہیں. جابر نے کہا میرا بڑھاپا ہے مولا پہ جان قربان، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ذرا دور لے جا. جابر کو دور لے جا رہے ہیں اور لشکر قریب آیا. عطیہ نے کہا مگر یہ گرفتار کرنے والی فوج تو نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ اونٹ ہیں، محملیں ہیں، عماریاں ہیں. اور پھر ادھر کربلا کی زمین شروع ہوئی. 11 محرم کو جب زینب کربلا سے چلی تھی، چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا تھا نا. اور آج جب زینب کربلا آئی ہے، ایک بار محمل کا پردہ ہٹایا، زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی قبر کے قریب آئیں. بس یہ 2 جملے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا تیری بہن نے جو وعدہ تجھ سے مدینے میں کیا تھا نا، وہ وعدہ پورا کر کے آ رہی ہے، شام کو فتح کر کے آ رہی ہے. اچھا اگر فتح کر کے آ رہی ہیں تو بڑا خوش اور مطمئن ہونا چاہیے نا، وعدہ پورا کیا نہیں، لیکن بہت شرمندہ آ رہی ہے، کیونکہ کربلا سے تیری امانت سکینہ کو لے کے گئی تھی. زینب سکینہ کو واپس نہ لا سکی، زینب سکینہ کو کھو کے آئی ہے. لیکن بھیا یہ میں نے سکینہ سے بھی وعدہ کیا تھا اور تجھ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں، اپنی بچی ہی کے پاس جاؤں گی، قیامت تک شام میں رہوں گی. اور ادھر جابر یہ تیسری بار، آج دوسری بار جملہ سنیں گے آخری، اور شام کی مجلس میں تیسری بار. ادھر جابر نے کہا عطیہ یہ تم نے کہا کہ مسافروں کا قافلہ ہے؟ کہا کہ ہاں. اور قبر حسین پہ یا حسین یا حسین کی آواز ہے. کہا اس قافلے میں کوئی مرد نظر آ رہا؟ عطیہ نے کہا کہ ایک مرد نظر تو آ رہا ہے لیکن بہت بوڑھا. باقی جملہ رات کو پڑھوں گا، لیکن ایک بار جابر نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ، اور وہاں لے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے بتا دے تو کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین. بھائی اتنا سننا ہے. جابر نے گلے سے لگایا، پرسہ دینا چاہتے ہیں. سجاد نے فریاد کی چچا جابر ذرا آہستہ، ذرا آہستہ. جابر نے تڑپ کے کہا مولا کیوں؟ کہا 1 سال تک جو خاردار توق گلے میں رہا، آج بھی اس کا زخم باقی ہے. چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا. خدا بندہ روز 40